على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. آمین یا رب العالمین. قابل صد احترام معزز و محترم سامعین، یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ان قصوں کے اندر گزر ہوئے لوگوں کے واقعات آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہیں، اور اس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پہ اس سے پہلے نازل ہونے والے کلام اور آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں. اور سورہ یوسف کے شروع میں کہا کہ یہ جو قصہ ہم بیان کر رہے ہیں احسن القصص ہے، سب قصوں سے اچھا قصہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے اس آیت کے اندر جو سورہ یوسف کی آخری آیت ہے تمام قرآنی قصوں کی حقیقت بیان کر دی ہے. قوموں کے احوال اور قصے محض کوئی تاریخ نہیں بیان کی، بلکہ اس میں پہلے والے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں، نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں، کہیں ان کی روش کے اوپر تو نہیں چل رہے. سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس کو کوئی قصہ گوئی کے طور پہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ اس قصے کے اندر چند بنیادی پیغامات ہیں. 11 بھائی تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو بھائی ہے یوسف، اس کے ساتھ ہمارے والد بڑی محبت کرتے ہیں، ساتھ ہی اس کے دوسرے بھائی بھی ہیں چھوٹے جو بنیامین ہیں، ان سے بھی بڑی محبت ہے ہمارے والد کی. تو بڑے بھائیوں کو حسد آیا. اس واقعہ کے اندر جو پہلا میسج ہے وہ حسد ہے. حسد جب آ جائے کسی کے اندر، وہ بھائی ہو، وہ دوست ہو، وہ برادری ہو، کوئی فرد ہو یا قوم ہو، وہ گھرانے بگاڑ دیتا ہے. ہنستے بنستے گھروں کا جو امن اور سکون ہے وہ چھن جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بڑے سے بڑا متقی بھی جب حسد کا شکار ہوتا ہے تو نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو یہ نبی کی اولاد تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑپوتے تھے، لیکن جب حسد ان کے اندر آیا تو اپنے سکے بھائی کو انہوں نے کنویں کے اندر دھکا دے دیا. اپنی طرف سے وہ مار کے آئے. جی، سکا بھائی، باپ سے سکا تھا، ماں الگ الگ تھی، تو اس کو انہوں نے دھکا دے دیا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ابا جان اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور بہانے بنا کے گھر سے لے گئے. پھر دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ جب کبھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس کی ناقدری نہ کرے، ناشکری نہ کرے. جس کنویں کے اندر بھائیوں نے دھکا دیا، اس کنویں سے نکالنے والے جو لوگ تھے انہوں نے جب اس کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو ان کی خوشی کی انتہا تھی کہ یوں لگ رہا ہے جیسے نور پھوٹ رہا ہے کنویں سے. اور پیچھے جو قافلے کے لوگ تھے ان کو آواز دی آؤ یہاں تو بچہ ہے،
اور بڑا خوبصورت ہے جی. اور قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی. اس لیے ہمیں بھی کہا گیا اللہ کی آیات کو کم قیمت کے اوپر نہ بیچا کرو. مطلب کیا؟ چند دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے دین کو نہ بیچا کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا سودا ہو رہا ہے تو کر لیں, نہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں تھوڑی ہیں, قلیل کہا گیا ان کو, اور آخرت والا جو انعام ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی انعام نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کی اس قافلے نے ناقدری کی. ساتھ ہی قدردان بھی ہوتے ہیں. مصر کے بازار میں لا کے بیچا, اور خریدنے والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ بچہ عام نہیں ہے, کسی اچھے گھرانے کا بچہ ہے, سلجھا ہوا ہے, قد کاٹ بتا رہا ہے, نقش و نگار بتا رہی ہیں. یہ غلام نہیں ہے کہ بکتے بکاتا یہاں آیا ہے, یا انہوں نے اغوا کیا ہے, یا چرایا ہے, یا کسی قبیلے کے اوپر ہلا بولا ہے, تو لوٹ مار کے مال میں اس کو لا کے بازار میں بیچ رہے ہیں. لیکن انہوں نے خرید لیا, اور وہ جو خریدنے والا تھا اس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اس وقت کے شاہی خزانے کا انچارج تھا یا افسر تھا. اس نے اس کو وہی پروٹوکول دیا, یوسف علیہ السلام کو وہی پروٹوکول دیا جو اپنے بیٹے کو بڑی محبت کے ساتھ بندہ دیتا ہے. گھر کی چابیاں دے دی, منہ مانگی چیزیں دیں جی. ایک اچھے ماحول میں جناب یوسف علیہ السلام پروان چڑھے. اب یہاں بھی پھر حسد بڑھتا ہے. وہ گھر کی مالکن جس نے اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ہوا تھا, بیٹا بنایا ہوا تھا, وہی ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی, اور اپنی خواہش نفس اس سے پورا کرنے کا ارادہ کیا, اور پورا پلان بنا کے کمرے کے اندر لے گئی, اور جناب یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی. جی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو نبوت سے پہلے بھی ہر اس کام سے محفوظ رکھا ہے جو انسان کے ایمان کو بگاڑتا ہے, کردار کو داغدار کرتا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ, کا اللہ کی پناہ, مجھے کس طرف بلا رہی ہو جی؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ میں ایسی حرکت کروں. پیچھے موڑے, دوڑ لگائی, یعنی نکلنا چاہا کمروں سے. اب اس عورت نے سوچا کہ یہ تو باہر جا کے شور مچائے گا. دوڑتے وہ پیچھے آئی, اور آخری دروازے پہ جا کے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ لی. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, جب کیس لگتے ہیں نا تو فیصلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کس کو راضی کرنا ہے. یہ جو قصے ہیں نا قرآن پاک کے آیات, ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انصاف کو نقد قائم کرو, کوئی ادھار نہ رکھو. جناب یوسف علیہ السلام باہر نکلے, اس نے پیچھے کھینچا, لیکن مرد تھے, اس سے طاقتور تھے, چھڑا کے باہر آ گئے, اور باہر عزیز مصر کھڑا تھا. اس عورت نے دیکھا کہ معاملہ بگڑے گا, اندر گئی, بال بکھیر لیے, رونے والی شکل بنا کے باہر آئی, اور کہنے لگی اچھا بیٹا لے کے دیا تو نے مجھے, میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا تھا. اس کو سزا دو, اس کو لٹکاؤ. اب یوسف علیہ السلام چپ ہے, ارے کچھ کیے بھی نہیں ہے, پوری مشینری حرکت میں آ گئی ہے. بہرحال فیصلہ کرنے والے نے بڑا بہترین فیصلہ کیا. اس نے کمنٹس دیے کہ یوسف کی قمیص چیک کرو, آثار بھی دیکھنے چاہیے نا جی, شہادتیں پوری کرنی چاہیے, فیصلہ تب سنانا چاہیے, اور شہادتیں پوری کرنے کے بعد فیصلے محفوظ بھی نہیں کرنے چاہیے. اس لیے کہ جب فیصلے غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں تو معاشرے کا امن چھن جاتا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص چیک کرو. ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت, یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل,
اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، وہ سچی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. فیصلہ ہوگا کہ بندہ سچا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دوڑنا چاہ رہا تھا، نکلنا چاہ رہا تھا اس کے شکار سے، اور پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش کی ہے. اگر یہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہوتا تو عورت آگے سے پکڑتی. فیصلہ ہوگا کہ بندہ سچا ہے. بہر عزیز مصر بھی کھڑا تھا، اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یار تم چپ ہو، کچھ تم بھی بولو. اب ایک بندہ اکیلا ہے، نہ وہ کوئی تحریک کھڑی کر سکتا ہے، نہ احتجاج کھڑا کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی وہاں برادری کا بندہ ہے، نہ والد ہے، نہ بھائی ہیں، کیا کر سکتا ہے؟ ساتھ بادشاہ یہ بھی کہہ رہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اس کی کوتاہی کو درگزر کرو، معاف کرو. جی شہادتیں پوری ہو گئی ہیں، فیصلہ یوسف علیہ السلام کے حق میں ہو گیا ہے، اس کے باوجود حاکم وقت جی اس کی اہلیہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. اب جیل میں ایک بندہ جی شاہی ماحول سے نکل کے آ رہا ہے، اور اس کے سامنے آفر ہے، وہی آفر جو عورت وہاں پورا کرنا چاہتی تھی اپنی خواہش. وہ جیل کی دیواروں میں اور کھڑکیوں میں آ کے کہتی ہے یوسف میری بات مان لو، ساری زندگی بیر کی زندگی کو ترس جاؤ گے. لوگ تو سودے کرتے ہیں جی ایمان کے، کہتے ہیں یہ دنیا ہے چلنے دیں. اور یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آتی تھی تو یوسف علیہ السلام اپنے رب کو کہتے تھے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جی اے میرے رب میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جیل والی زندگی گزاروں، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں جس طرح وہ بلا رہی ہے. میں اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہتا، میں اپنے ایمان کو داغدار نہیں کرنا چاہتا. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اب یہاں اگلا سبق ہمیں واقعہ یہ دیتا ہے کہ مسبب الاسباب اللہ ہے، انتظام اللہ ہی کرتا ہے. وہ خود ہی اپنا پلان بناتا ہے، بندہ کوئی ڈٹ کے اس کے راستے میں کھڑا ہونے والا ہو. یوسف علیہ السلام ڈٹ گئے. جیل کے اندر ہی دو بندوں کو خواب آیا، اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی. ایک کو کہا تمہیں تو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، دوسرے کو کہا کہ تم شاہی دربار میں لگ جاؤ گے، بادشاہ کو کچھ پلاؤ گے. دونوں کی خواب جو تعبیر تھی وہ 100% پوری ہو گئی. پھر بھی بے گناہ قیدی اندر ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا. کئی سال گزر گئے. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، یہ پتلی موٹیوں کو کھا رہی ہیں. 7 سٹے ہیں، بالیاں ہیں، سرسبز و شاداب، اور 7 خشک ہیں. بادشاہ کی اپنی ریاست میں بڑے بڑے لوگ تھے خوابوں کی تعبیر بتانے والے، اور ان سے وہ پوچھ رہا تھا. اس کو شرح صدر نہیں ہو رہی، اطمینان نہیں ہو رہا. اب وہ قیدی جو بادشاہ کے دربار میں خدمت کے لیے آیا تھا، جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بندہ تو ایک اندر بھی ہے، خواب میں ساری سچی بتاتا ہے. وہ دوڑتے ہوئے آ گیا تھا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سب سے سچے. بہرحال بادشاہ کو بھی ایک کام پڑ گیا. اب دیکھو نا، لوگوں کو جب جیل سے آزادی ملتی ہے نا تو وہ اپنا ماضی حال مستقبل سارا بھول دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر بھی میں بتاؤں گا، لیکن بادشاہ سے یہ تو پوچھو کہ اس بے گناہوں کو اندر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ وہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تمہارے گھر میں دعوت ہوئی تھی، تمہاری اہلیہ نے دعوت کی تھی، وہ کوئی مجنون عورتیں تھیں؟ رائل فیملی کا تم نے اجتماع کیا تھا، افسروں کی بیویاں تھیں، جی خاتون اول کی سہیلیاں تھیں، دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھیں، ہوش و آواز میں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا. کیا سبب تھا؟ اور وہ اس وقت کیا کہہ رہی تھی؟ بلاؤ ان کو. مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے تعبیریں پوچھتے ہو، خدمت لینا چاہتے ہو، میرا کردار پورے معاشرے میں تم نے مشکوک بنایا ہے، پہلے اس کو کلیئر کرو، سوچ سمجھ کے الزام لگاؤ. کوئی صداقت ہے تو پیش کرو، اگر جھوٹے ہو تو اپنے گناہ کو تسلیم کرو.
جناب یوسف علیہ السلام آیا اور پھر وہ عورتیں بھی آ گئیں اور عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی. انہوں نے بات وہی کی جو دعوت کے موقع پہ کہی تھی, حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے, شکل سے, صورت سے, انداز گفتگو سے, اپنے تقوی سے. یہ تو فریشتہ صفت بندہ ہے. اس نے تو نگاہ بھر کے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں ہے, آنکھ کے پھاڑ پھاڑ کے ہمیں تاڑا ہی نہیں ہے. تم کیسے کہتی ہو کہ یہ اس کردار کا بندہ ہے؟ وہاں جب شہادتیں پوری ہوئی تو وہ بول اٹھی, الان خسخس الحق, اب حق واضح ہو گیا ہے, لہذا میرا جھوٹ چھپانا باقی نہیں رہا. حق اپنی جگہ بناتا ہے, ساری دنیا اس کی مخالف ہو, ساری شہادتیں اس کے خلاف آ جائیں, اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے یا سولی پہ لٹکایا جائے, حق دبتا نہیں, وہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے, عبرۃ لأولی الالباب, لوگوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. ہم تو قرآن کو قصہ گوئی کے لیے پڑھتے ہیں, برکت کے لیے پڑھتے ہیں. جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نہ ہمیں بتایا جاتا ہے نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ صرف مذہبی کتاب نہیں ہے, یہ ایک صاف ستھرا کردار بنانے کی ہمیں دعوت دیتی ہے. ہمیں حسد سے بچاتی ہے, بغض سے بچاتی ہے, کھرے بندے کا ساتھ دینے کا یہ سبق دیتی ہے. اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور ساتھ کیا کہا, میں سمجھتا ہوں یہ پوری اس صورت کا خلاصہ ہے. وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. لوگ تو اپنے تقوی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا جی, یا لوگوں کے تقوی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, مصنوعی رنگ دکھاتے ہیں. اور ایھا صدیق, سچا بندہ کہہ رہا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں صاف ستھرا بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور ان لوگوں کا جھوٹ واضح ہو گیا جو میرے اوپر الزام لگا رہے تھے, تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. الا ما رحم ربی, یہ میرے رب کی میرے اوپر رحمت ہے. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اس کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. پتہ نہیں انسانوں کو کیا ہوتا ہے جی, رحمت کا دروازہ چھوڑ کے ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں, رحمت کا دروازہ چھوڑ کے معصیت کی طرف جاتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ جن بحرانوں کے اندر تم پھنسنے والے ہو اور جو ازمائش تمہارے اوپر آنے والی ہے, اس ازمائش سے میں آپ کو نکال بھی سکتا ہوں. انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور معاملات کو جاننے والا بھی ہوں. پوری پلاننگ کروں گا, کسی قسم کی پریشانی تمہارے ملک میں نہیں ہوگی, بلکہ باہر سے بھی لوگ آئیں گے اور تم سے غلہ لے کے جائیں گے. پلاننگ بر وقت کرو, کسی ایسے کے کانوں میں نہ لگو جو خود کانوں کے کچے ہوں, اور کسی ایسے کے اوپر بھی اعتماد نہ کرو جس کا کردار بتا رہو کہ وہ جھوٹے ہیں. پہلے اپنے نفس کے بارے میں کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میری صداقت, میری امانت, میرا صاف ستھرا ہونا تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے تو یہ الا ما رحم ربی, اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. اس کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے. اور اب میں تمہیں پلاننگ کر کے دیتا ہوں کیسے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے. جی, ہارے ہوئے سپاہی جو ہوتے ہیں وہ کبھی میدان کو فتح نہیں کرتے. جہل اور نہ جاننے والے کبھی لوگوں کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. محب وطن, خوف خدا رکھنے والے لوگ ہی قوموں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. پھر یہاں یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کے اندر جو اگلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر وہ زمانہ بھی شروع ہو گیا قید کا. انہوں نے سٹور کیا ہوا تھا, غلہ سٹور کیا ہوا تھا ضرورت سے زائد. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پلان کے اندر ایک بات یہ بھی بتائی تھی
کہ دانوں کو سٹوں سے بالیوں سے نکالنا نہیں ہے. جب تک دانہ اس غلاف کے اندر رہتا ہے تب تک اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا, نمی نہیں اس کی طرف جاتی, ہائیجینک ہوتا ہے, محفوظ رہے گا. جتنا ضرورت ہے اتنا نکال لینا, نچوڑ لینا. بالکل اسی طرح کے 10 سال تک وہ گندم محفوظ ہے. لوگ آ رہے ہیں باہر سے, کنان کے اندر سے بھی قافلہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے جی. اور یوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں ابھی, وہ آئے, انہوں نے اپنی درخواست پیش کی, غلہ واپس لے گئے اور 7 پیسے بھی انہوں نے واپس بوریوں میں ڈال دیے جی. وہاں انہوں نے دیکھا تو بڑا بھائی کوئی رحیم بادشاہ ہے, کوئی جس نے غلہ بھی دے دیا ہے اور شفقت بھی کی ہے, پیسے بھی واپس کر دیے, ساتھ گھر کا ڈیٹا بھی پوچھ لیا, کیا حال حوال ہے بابا جی کے, بزرگوں کے, کتنے بندے ہو. ایک بھائی تمہارا انہوں نے بتایا کہ وہاں ہے, انہوں نے کہا اگلی دفعہ اس کو بھی لے آنا. اس کو بھی لے کے آئے, اس کو لے کے آئے. اب واپس آئے تو پہلے سے کم پیسے لائے دوبارہ, اور پہلے درخواست کی کہ اس دفعہ ہمارے پاس اتنا جمع پونجی نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ تم نے پہلے بھی رحمت کی تھی ہمارے اوپر, اب بھی رحمت کرنی ہے. اور جو بھائی آیا تھا اس کا تعارف بھائی سے ہو گیا جی, بھائی سے تعارف ہو گیا تو اب وہ بھائی جا نہیں رہا. یہاں اس واقعہ کے اندر ایک اور پیغام ہے. بھائی نے کہا میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی میرے اس راز کو اوپن نہیں کرنا, تمہارے رہنے کی کوئی سبیل میں نکال لیتا ہوں, لہذا تم خاموش رہو, بھائیوں کو نہیں بتانا. سبیل یہ نکالی گئی کہ وہ ٹوپا یا وہ پیمانہ جس سے وہ پیمائش کر کے دے رہے تھے جی, حکم دیا کہ اس کو بنیامین کی بوری میں رکھ دینا چپکے سے, اور جب سامان لاد دو نا, قافلہ نکلنے لگے تو اعلان کر دینا کہ بادشاہ کا وہ پیالہ چوری ہو گیا جس سے وہ ماپ کے دیتے تھے. تو تلاشی لیں گے, جس کی بوری سے نکلے گا وہ بنیامین کی بوری سے نکلا ہے. اب بھائی کہنے لگے کہ یار پہلے بھی بڑا ظلم ہوا تھا, اب یہ بھائی بھی ادھر رہ جائے گا تو والد کیا کہیں گے. یہاں اس واقعہ کے اندر بھائی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں بادشاہ کے سامنے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے اور اس کو چھوڑ دے. یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے وہی بات کی جو اس عورت کے سامنے کی, قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, اللہ کی پناہ, چوری کوئی اور کرے اور سزا میں کسی اور کو دوں, کیسی باتیں تم کر رہے ہو. یعنی واقعہ میں یہ بتا رہا ہے کہ کبھی منصف بنو, فیصلہ کرنے کا موقع ملے جی تو یوں نہ کرنا کہ مجرم کوئی اور لٹکایا کسی اور کو جا رہا ہو. مجرم کوئی سزا دینا وہ فرضی ہے, حقیقی ہے, جس صورت میں بھی اس کا جرم سامنے آیا ہے تحقیق کرنا. بنیامین کو روک لیا گیا, یہ وہاں گئے اور والد صاحب کے سامنے اپنی ساری ردات سنائی. اب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم و الم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. ٹھیک, اور ساتھ کا بیٹو یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف, تم تو کہہ رہے ہو نا کہ بنیامین بھی وہاں روک لیا گیا ہے, میرے بیٹو جاؤ تم یوسف کی بھی ٹو لگاؤ, وہ بھی تمہیں مل جائے گا. بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. مزاحمت بڑی سخت ہوتی ہے, اور مزاحمت انہی لوگوں کو کرنا پڑتی ہے جو حق کے اوپر ہوں, جو پہلے سے باطل کے پڑلے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہو. ابھی ہمارے یہاں الیکشن ہوئے تو ایک سروے آیا, 80% دیندار لوگوں نے سیکولر پارٹیوں کو امام مانا ہے. کہتے ہیں جی دین نہیں قائم ہو رہا, پورے ملک میں اذان کا ایک ٹائم نہیں ہے, ہم بے برکتی کے اندر ہیں جی. قوم دیکھتی کہیں اور ہے, ایمان کسی اور کے اوپر رکھتی ہے. برکت کے لیے ہم اس قرآن کو اٹھا کے بچی کے سر پہ رکھتے ہیں کہ یہ جا رہی ہے, گھر سے رخصت ہو رہی ہے. آگے ریسیو کرنے والے پہلے اس کو قرآن پیش کرتے ہیں. قسم اٹھوانے کے لیے, جھوٹی قسمیں بھی اٹھوانے کے لیے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے.
لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا نہیں جاتا. اللہ تو بندوں کو مایوس نہیں کرتا. نہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے یوسف زندہ ہے، نہ بھی بھائیوں کو پتا ہے یوسف زندہ ہے، صرف بنیامین وہاں روک نہیں گئے ہیں، ان کو کچھ علم ہے. اور یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قافلہ پھر گیا جی وہاں، اور جب پھر گئے تو اب سارا معاملہ کھل گیا تھا. معاملہ کھل گیا، بادشاہ نے ان کے اکرام بھی کیا، تواضع بھی کی، بتایا بھی صحیح. شرمندہ بھی بڑے ہوئے بھائی کہ وہ یوسف ہے جس کو ہم دھکا دے کے آئے تھے، یہ تو بادشاہ بن گیا. عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. اگر یہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو چاندی دنیا میں نظر آتے نا. معمولی معمولی باتوں پہ رگڑ نہیں لیا جاتا جی، یہ سلسلہ اور زیادہ بڑھتا نا. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور پھر جب تیسری دفعہ وہاں سے لوٹ رہے تھے، تعارف ہو گیا، تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیص لے جانا. بابا کی نظر جو ہے وہ جاتی رہی ہے جی. وہاں کنان سے وہ لوگ نکلے ہیں قمیص لے کے، اور ادھر صبح صبح بابا جی اٹھے ہیں، فجر کے بعد باہر نکلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگو انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، تم کہو گے بابا جی سٹھیا گئے ہیں، بے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں. انی لاجد ریح یوسف. لوگوں نے اس کو کرامت کے طور پہ پیش کیا ہے جی. یہ بڑی کرامتیں ہوتی ہیں بھائی. اس سے پہلے یوسف بھی زندہ تھے، جناب یعقوب بھی موجود ہیں، کوئی خبر نہیں ہے کہ یوسف کہاں ہے. جب اللہ علم دینے کے اوپر آتا ہے تبھی کسی کو علم دیتا ہے. جب تک اللہ پردے ڈالے رکھتے ہیں وہ پردہ ہی رہتا ہے. تو اب یہاں جب وہاں سے نکلے ہیں اور آ کے بتا رہے ہیں جی خوشبو یہاں پہنچ گئی ہے کہ لوگوں تم کہو گے بابا جی روز ایسی باتیں کرتے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، گھبرا کے باہر نکل آئے ہیں، لیکن انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بالآخر یوسف علیہ السلام کی قمیص پہنچی، آنکھوں پہ لگی، اللہ نے شفا دی، جرم بھی واضح ہو گیا جی. مجرم سامنے کھڑے تھے اور بابا جی کو کیا کہہ رہے تھے؟ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے. کہہ رہے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اے ابا جان اپنے رب سے ہمارے لیے استغفار کرنا. سنی تو ان کی بھی جانی ہے، لیکن ہم مجرم ہیں، تمہیں دھوکہ دیا ہے، تم بھی ہمارے لیے استغفار کرو. ہم بھی کرتے ہیں. استغفار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری فیملی کھڑی ہوتی ہے جی. رب کی نعمتیں جو ہیں نا ان کا اعتراف کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. جی اے حکومت بخشنے والے، ادھر اللہ نے حکومت دی، اقتدار اللہ نے دیا، خوابوں کی تعبیر اللہ نے بتائی. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک بھی وہی ہے. انت ولی، تو ہی ہمارا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. توفنی مسلمن، ایمان کی حالت میں موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کی رفاقت عطا کرنا. بدماشوں کی رفاقت دنیا کو چین نہیں دے سکتی. نیک لوگوں کی رفاقت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھانا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں ہم اس کو ولی مانیں گے تو آخرت میں وہ ولی بنے گا. دنیا میں کسی اور کو ولی مانیں گے، کسی اور کو امام مانیں گے، کسی اور کا لڑ پکڑیں گے، کسی اور کا بیانیہ لے کے آگے بڑھیں گے تو آخرت میں وہ ولی نہیں بنے گا. دنیا میں اس کا بیانیہ، اس کی بات، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے تو ایٹومیٹک وہ ولی بنے گا. وہاں کوئی دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ جو واقعات ہیں یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری ڈائریکشن کس طرف ہے، تم نے جانا کس طرف ہے، تمہارے ذمہ کام کیا ہیں اور تم کھڑے کہاں ہو.
تمہیں ساتھ کس کا دینا چاہیے اور امیدیں کس سے باندھی ہوئی ہیں؟ یہ قرآن پاک کے اندر جو واقعات آئے ہیں یہ ہماری زندگی میں نصیحت کے لیے ہیں کہ کہیں غلط رخ اختیار نہ کریں. تو اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، اس واقعہ کو ویسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو کئی چیز اس سے ہمیں ملتی ہیں. کس کو احسن القصص بما اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم سب سے اچھا قصہ آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے ہدایت، رحمت اور بھلائی اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات انشاءاللہ آنے والا بدھ ہے نا، آنے والے بدھ کو یہیں اسی مسجد میں سیم اسی ٹائم پہ استقبال رمضان کا پروگرام ہے. روٹین میں ہم ہر سال کرتے ہیں، کبھی پورے کویت کا اکٹھا کر لیتے ہیں اور کبھی الگ الگ بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں دوست احباب سمیت شرکت فرمائیں. رمضان سے متعلق بھی کچھ باتیں ہوں گی، کیسے رمضان گزارنا ہے. رمضان فتح و کامیابی یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مہینہ ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے مزید بھی دوستوں کو دعوت دیں، کوشش کریں 5 7 7 8 8 10 10 آدمیوں تک آپ کی دعوت جانی چاہیے. انشاءاللہ اور بھی بیر سے بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. وجزاکم اللہ خیرا. اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علینا وارض عنا وارضنا. اللہم یا منزل الکتاب ویا مجری السحاب ویا سریع العقاب ویا حازم الاحزاب اہزم اعداء الاسلام والمسلمین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل حسد والسلامة من كل بلاء والسلامة من كل وباء والسلامة من كل شر والسلامة من كل فتنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر أعدائنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا یا رب العالمین. اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دی رکھنا، صحت بھی دی رکھنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے سے مستفید ہوں. اے اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو، غزہ کے بہن بھائیوں کو اے اللہ ظلم و ستم سے محفوظ کر. بہت بے آسرا ہیں مالک، سب کچھ تیرے سامنے ہے، تو دیکھ رہا ہے. ہماری بھی حصی بھی، ان کے اوپر ہونے والے ظلم بھی، ظالموں کو بھی تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ ظالموں کو لگام دے، ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے ایمان کو بھی قوت کے اندر بدل دے. اے اللہ ہماری کمزوریوں کو قوت کے اندر بدل دے، ایمان کی قوت عطا فرما، ایمان کی طاقت عطا فرما. مسلم دنیا کو اے اللہ ان کے ظلم پر بولنے کی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہود و نصارہ اسرائیل جو دناتے پھرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، معذوروں کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر، اے اللہ تو ہی ان کو لگام دینے والا ہے. اے اللہ فلسطینیوں کی، کمزوروں کی مدد فرما. رب اغفر وارحم وتجاوز عمن تعلم انک انت العزیز الاکرم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک.